الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور پھر ان کی مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، تو یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں. آیت نمبر 157 سورہ الاعراف. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سامعین محترم، اگست کے مہینے میں ایک خاص یاد کی جو وطن عزیز کے حوالے سے ہے. آپ اور ہم اس یاد کو محسوس کرتے ہیں، اس یاد کے لیے تجدید عہد کرتے ہیں
اور اس یاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے بنانے میں دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک شرعی مقصد اور ایک سیاسی مقصد۔ جب ہم لفظ سیاست کہتے ہیں نا تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلط تصور ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے کہ کسی بندے سے ہم نے کوئی بات کرنی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ اس لفظ کو بہت غلط استعمال کیا، اس لفظ کا معنی اور مفہوم غلط سمجھا گیا، غلط جانا گیا، غلط بتایا گیا۔ حالانکہ ہمیں شریعت کے اعتبار سے سیاسی تصور میں اور اسلامی تصور میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئی چیزیں ہیں۔ سیاست صرف اس اصول کو کہا جاتا ہے جس سے مملکت کو چلایا جاتا ہے، حدود، قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، لوگوں کے حالات دیکھ کر ان کی بہتری کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور شریعت جو ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے، اس میں آپ اور ہم کسی قسم کے رائی کے دانے کے برابر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ صدیوں سے یہ شریعت کے یہی اصول ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی فرض ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے آپ کہیں جی اب لوگ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں تو 4 نمازیں فرض کر دیتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان مبارک کے روزوں کو گرمیوں میں بدل کے سردیوں میں لے آتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کے لوگ لگے رہیں، شریعت کے ایک لفظ میں کسی کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں۔ انتظامی امور میں آپ کچھ چیزوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ انتظامی امور کیا ہیں کہ آپ کی معیشت کس طرح بہتر چل سکتی ہے شریعت کے مطابق۔ آپ اس کے اندر سود داخل کر دیں، رشوت داخل کر دیں، فلاں چیزیں، یہ تو سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق انتظامی امور اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ان میں الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، ترتیب بدلی جا سکتی ہے، لیکن شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ ایک جیسا ہمیشہ رہے گا۔ وطن عزیز پاکستان 90 سال کی جد و جہد کے بعد معرض وجود میں آیا ہے۔ تحریک آزادی ایک لمبی تحریک تھی، 90 سال تک ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں دی، علماء نے اس کے لیے قربانیاں دی، عوام نے اس کے لیے قربانیاں دی، ہر طبقہ فکر نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ تصور کیا تھا؟ 2 تصور تھے۔ ایک تصور یہ تھا کہ انگریز سے ہم نے آزادی حاصل کرنی، انگریز جو وہاں سے اٹھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھانسا دے کر انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ اب ایک تصور یہ تھا کہ اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، مسلمان، ہر طبقہ فکر شامل تھے۔ جب انگریز جانے لگا تو پھر ایک اور تصور نے جنم لیا، وہ اصل تصور تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بر صغیر کے اندر ہو جو اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دنیا پہچانے اس کو۔ اسلامی فلاحی ریاست، 2 لفظ کو آپ یاد رکھیے گا، آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ اسلامی کیا اور فلاحی کیا ہے۔ یہ لفظ آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اس ملک کی جب بنیاد رکھی تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد اور آخری مقصد آپ بتا دیں 2 جملوں میں، تو پھر ایک جملہ جو زبان زد عام ہے اور قیامت تک رہے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ مقصد ہے پاکستان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کسی نے کبھی بھی اس بات کو تبدیل نہیں کیا۔ اسلام کی بنیاد یہاں سے ڈل گئی کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔
اور جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے کراچی میں پوچھا گیا 1949 میں کہ یہ پاکستان جو بنا ہے اس کا آئین اور دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے یہ واضح طور پر یہ بات کہی کہ اس کا آئین اور دستور ہم نے نہیں بنانا، اس کا آئین اور دستور 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کسی جگہ کوئی کنفیوژن نہیں۔ آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ قربانیاں دی ہو تو پتہ ہو، اسلاف کے پیچھے قربانیاں تسلسل کے ساتھ ہوں تو پتہ ہو۔ ہم تو دنیا میں دھسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو سوچنے کا موقع نہیں مل رہا کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ نعمت لی کیوں ہے اگلوں۔ ملک تو ایک ہندوستان بھی تھا، اسی طرح پاکستان تھا۔ اب وہاں پر آپ رہ سکتے تھے، لیکن آپ کو میں ایک علمی والی بات بتاؤں، 20 مرتبہ میری ہند کے علماء سے، بھارت کے علماء سے، انڈیا کے علماء سے ملاقاتیں ہوئی، بیرونی ملک۔ یہاں تو نہیں آتے بیچارے، تو جہاں کہیں باہر کے ملکوں میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری نسلیں جو ہے ہندو ہو چکی ہیں، ہماری بچیاں ہندوؤں کے بچے پیدا کر رہی ہیں۔ آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ پاکستان، کیا فائدہ پاکستان بنانے کا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ پیچھے ہے کیا ہے اور دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو اس ملک کی قدر نہیں، ہم اس ملک کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کے لیے، ہمارے اللہ تللوں کے لیے ملک بنا ہے۔ آپ کو اگر ملک کی قدر جاننی ہے تو برما کے مسلمانوں سے پوچھئے۔ بنگلہ دیش میں جب میں گیا تو برما کا ایک مسلمان وہاں پر مجھے ملا، تو مجھے کہتے ہیں کہ جتنا 2x2 کا جانوروں کا دربہ ہوتا ہے اتنے ہمارے گھر ہیں، 2x2، اور وہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی حق بھی نہیں ہے اس ملک کے اوپر۔ گھاس پھوس ہم لوگ کھاتے ہیں، جانوروں کی علائشیں ہم لوگ کھاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا یہ ملک ویسے ہی بن گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد رکھیں، ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر فریضہ، شرعی فریضہ عائد ہے کہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ایک بہترین ملک دنیا کے اندر ہمیں عطا کیا، جس ملک کی بنیاد کس پر تھی؟ لا الہ الا اللہ پر۔ پھر اسی ملک کے لیے 1950 میں خان لیاقت علی خان، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے قرارداد مقاصد جو ہے وہ پیش کی۔ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، قرارداد مقاصد نکالیں، آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے؟ قربانیاں بھی علماء نے دی، نعرے بھی علماء نے دیے، قیادت بھی علماء نے کی، اور پھر جب بنا تو قرارداد مقاصد بھی علماء نے پیش کی کہ یہ ملک کیا کرے گا، اس ملک کی بیس کیا ہوگی، بنیاد کیا ہوگی۔ 10 قرارداد مقاصد میں 10 باتیں موجود ہیں۔ میں جمعے میں وہ باتیں نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود قرارداد مقاصد پڑھنی چاہیے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس ملک کی بننے کے مقاصد میں کیا کی چیزیں شامل تھی، کیوں بنایا گیا تھا یہ ملک۔ تیسری اور اہم ترین بات، ایک ملک کو چلانے کے لیے، مملکت کو چلانے کے لیے اس کا سب سے بڑا جو ضابطہ اور اصول ہوتا ہے اس کا آئین اور دستور ہوتا ہے۔ 73 میں جو آئین پاس ہوا، اور وہ آئین جب بنا، یہ آئین اتنی آسانی سے نہیں بنا ہے، یہ آئین بہت مشکل سے بنا ہے۔ 73 کا جو آئین ہے، اس آئین کی پہلے 22 صفحات آپ پڑھ لیں، آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر پاکستان کے تاثر کو قائم کرتے ہیں، حکمرانوں کو دیکھ کر، ان کی عیاشیوں کو دیکھ کر، ان کی خرابیوں کو دیکھ کر۔ بھائی مملکت جو پاکستان ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر تھی وہ تو واضح ہے، ایک ایک چیز واضح ہے۔ لیکن ہم سارے مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے،
اب لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے. قصور کس کا ہے؟ اسلام کا. نعوذ باللہ من ذالک کا قرآن کا قصور ہے. قرآن میں تو واضح احکامات ہیں, احادیث میں واضح احکامات, عمل نہیں کرتے تو قصور کس کا ہے؟ قصور مسلمانوں کا ہے, قرآن و حدیث کا نہیں ہے. پاکستان کا قصور نہیں ہے, ریاست کا قصور نہیں ہے. ریاست میں حکومت کا قصور ہو سکتا ہے, ریاست کے اداروں کا قصور ہو سکتا ہے, ریاست کے لوگوں کا قصور ہو سکتا ہے, لیکن ریاست کی بنیاد وہ دنیا میں بہترین بنیاد تھی, اور وہ 73 کے آئین میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسلامی اور فلاحی ریاست دو لفظ ہیں. اسلامی اسلام کے عین مطابق جو اسلام نے اصول بیان کیے ہیں, جو قرآن و حدیث اس کا دستور اور آئین ہے, اس کے مطابق یہ ملک چلے گا. اور فلاحی ریاست, فلاحی کا معنی کیا ہے کہ ہر طبقہ فکر کو اور ہر طرح کے لوگوں کو مساوات. مساوات کا معنی ہے کہ ہر چیز میں ان کے لیے آسانیاں اور ہر چیز میں بلا امتیاز ان کو انصاف فراہم کرنا, یہ فلاحی ریاست کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, کوئی چھوٹا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے. ایسا نہیں ہے, سب کے لیے برابر انصاف یہ لوگوں کو فراہم کیا جائے. اس کو اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے, جس کی بنیاد اسلام پر ہے اور فلاح و بہبود پر ہے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ حکمران کیا کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہم نظریے کو نہ بدلیں, ہم اپنے اصولوں اور ضابطوں کو نہ بدلیں. اصولوں اور ضابطوں کو بدلیں گے تو یاد رکھیں وہ میری بہنیں جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں میری بہنوں نے قربانیاں دی ہیں, کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریباں ہوں. وہ پوچھیں گے ہم نے پاکستان کی یہ قربانیاں کیوں دی تھی, کیسے دی تھی, آپ نے آگے کیا کیا اسے. حکمران غلطی کریں گے وہ جواب دیں گے, ہم غلطی کریں گے ہم جواب دیں گے. تو اسلامی فلاحی ریاست, فلاح پانے کے اصول اور ضابطے وہ قرآن پاک نے جو بیان کیے ہیں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور بڑے واضح ہیں, کوئی اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں. قرآن پاک کی شروع کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, اب متقی لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات قرآن پاک بیان کر رہا ہے. غیب پر ایمان لانے والے, ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے, ومما رزقناہم ینفقون, زکوٰۃ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا قرآن پاک, اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو پہلی کتابیں نازل ہوئی. اس سے مراد تورات, انجیل, زبور, وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی, یہ کتابیں. اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ صفات ہیں جو فلاحی ریاست کے قیام کے لیے, فلاحی ریاست کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہونا ضروری ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں. یہ فلاحی ریاست. فلاح کیسے پائیں گے؟ ان ضابطوں کے تحت آپ فلاح پائیں گے. یہ ضابطے آپ کو اس ملک کے اندر لے کر آنے ہیں, یہ ضابطے آپ کو اس ملک کے اندر نافذ کرنے ہیں. اس ملک کا کوئی آدمی بے نمازی نہ ہو, اس ملک کا کوئی انسان مشرک نہ ہو, اس ملک کا کوئی انسان سود نہ کھاتا ہو, اس ملک کا کوئی انسان رشوت نہ لیتا ہو, اس ملک کا کوئی انسان قرآن و سنت کی بغاوت میں علم بلند نہ کرتا ہو. سیدھا راستہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے, اگر ان اصول و ضابطوں پر ہم چلیں گے تو کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون, تو آپ کی یہ ریاست فلاحی ریاست ہو جائے گی. دوسری بات قرآن پاک نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا
لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا. فلاحی ریاست کا اصول بہت بڑی معیشت. آپ کا نظام معیشت وہ کیا ہو؟ فرمایا نظام معیشت آپ کا سود سے کیا ہو؟ مکمل پاک ہو. سینکڑوں مرتبہ ہم نے یہ وعدے بھی کیے، یہ ارادے بھی کیے، یہ کوششیں بھی کی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء نے اس کے لیے کام نہیں کیا ہے. آپ نے علماء کا کام دیکھنا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد کے آڈیٹوریم میں چلے جائیں، تھوڑی سی محنت کر لیں ہمارے خاطر. وہاں جا کر آپ دیکھیں ہزاروں مضامین ایسے پڑے ہوئے ہیں جس میں پورے کتابیں ہیں، 500 صفحات، ہزار صفحات، جس میں لکھا گیا ہے اسلامی معیشت کے اصول اور ضابطے کیا ہوتے ہیں. وہ کتابیں لائبریری کی زینت تو بن گئی ہیں، وہ کتابیں ان کو کیڑے تو کھا رہے ہیں لیکن ان کتابوں سے کبھی استفادہ نہیں کیا گیا. پورا نظام بنا کر دیا گیا، پورا نظام بنا کے دیا گیا ہے. بینک کے متبادل نظام بنا کے دیے گئے، سود کے متبادل نظام بنا کے دیے گئے. آج لوگ کہتے ہیں اس کے متبادل دے، تو متبادل تو پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی دیکھے تک نہیں ہے. وہ صرف سفارشات ہے اسلامی ذاتی کونسل کی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ آپ اگر فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، فلاحی ریاست کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی معیشت سود سے پاک ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. سود اوپر نیچے نہ کھاؤ، سود دگنا کر کے نہ کھاؤ، سود پے در پے نہ کھاؤ. اللہ اکبر. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، فرمایا تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح پانے کے لیے، فلاحی ریاست کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ کو سود سے جان چھڑانی پڑے گی. اگر آپ نے سود سے جان نہ چھڑائی، اس نظام معیشت سے جان آپ نے نہ چھڑائی، تو آپ کا اسلامی فلاحی ریاست کا تصور یہ غلط قائم ہوگا. سود اور اسلامی ریاست، فلاحی ریاست کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں. شرک اور اسلامی فلاحی ریاست کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں. غیر اسلامی قوانین اور اسلامی ریاست کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں. یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ چیزیں وہاں سے لیں، کچھ وہاں سے لیں، کچھ وہاں سے لیں اور ملغوبہ سا بنا کر آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. اسلام کا یہ نظام ہے، اسلام کا یہ اصول ہے، اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ یہ کسی اور کو ساتھ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل دین بنایا ہے. کامل کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا اس سے روشنی لیتی ہے، یہ ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، لیکن یہ کسی سے روشنی نہیں لیتا. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، کیونکہ اس کی ہر چیز کامل ہے. کامل پیغمبر، کامل قرآن، کامل حدیث، کامل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس لیے یہ جو ابھی آپ کو، آپ کے سامنے اسلامی بینکاری، میں سینکڑوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، اور اسلامی بینکاری کے نام پر اسلام کے جو اصول ہیں ان کو وہاں پر چسپاں کرنا، مضاربہ، مشارکہ، تکافل، اسلام کے نام اٹھا کر اس پر ڈال دینا اور اس کو مروج کر دینا، یہ بہت بڑا اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، ریاست کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. کبھی جھانسے میں نہ آئے، کبھی اس جھانسے میں نہ آئے. کوئی اسلامی بینکاری کا نظام ملک پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، سر سے موجود نہیں ہے، ہی نہیں ہے، جس کا ابھی تک تصور میں بھی نہیں آیا کسی کے. کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب بینکوں کے اندر پیسے نہیں ڈالے تو لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کاروبار میں پیسے لگائے. اصول بھی یہی ہونا چاہیے، کاروبار میں پیسے لگائیں آپ. اب کیا کیا؟ اسلامی بینکاری کی اصطلاح نکالی گئی کہ پیسے لوگ ادھر لے آئیں. اب مسلمانوں نے اتنے پیسے ادھر ڈالے، اتنے ڈالے، اسلام کا نام جو لکھ دیا گیا تھا، جہاں اسلام کا نام لکھتے ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے بڑا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. یہی ہماری غلطی ہے، دھوکے میں آتے ہیں. کچھ مفتی فتوے دے دیتے ہیں ضمیر بیچ کر، ایمان بیچ کر، وہ فتوے بھی دے دیتے ہیں، فتوے مل جاتے ہیں.
فتوے تو پیسوں کے ملتے ہوئے، بینک جتنے بڑے پیسے دیتے ہوگی ایسے فتوے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جتنی بھی بینکیں ہیں جو ہماری مملکت کی بینکیں تھی، سب نے اسلامی بینکاری کے الگ الگ شعبے قائم کر دیے۔ ایک لفظ ان کو نہیں معلوم کہ اسلامی بینکاری ہوتی کیا ہے۔ اسلام اور بینک ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے آپس میں۔ یہ ایسی ہے جس کو آپ ایسا جملہ کے استعمال کر لیں ملغوبہ سا بنانے کے لیے کہ یہ یہودی مسلمان ہے، یہ عیسائی مسلمان ہے، یہ چلیں اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں، یہ ملحد مسلمان ہے، اور آسان کر لیں تو یہ کہیں جی یہ روشن خیال مسلمان ہے۔ یہ آسان اس طرح آپ کو استعمال ہو سکتی ہے، مشرف صاحب نے نکالی، روشن خیال مسلمان وہ کیا ہے؟ جو ہر چیز کو جائز قرار دے وہ روشن خیال مسلمان، اور جو دین کے مطابق چلے کہتے ہیں یہ کن ذہن مسلمان ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے تھے، بڑا ہی زبردست لفظ نکالا تھا، اصطلاح نکالی گئی تھی، ریجڈ مسلمان، بنیاد پرست مسلمان، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں یقینی بات ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، واللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں صرف اسلام کے اصولوں کا پتہ ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے پتہ کریں کہ ہمیں یہاں پر کوئی تشنگی محسوس ہو۔ میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک ایک ایک بات بیان کی ہے، تو مجھے آپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مجھے آپ کے نظاموں کو پرکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں آپ کے نظاموں کی طرف للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ نظام دیا ہے جو دنیا کا بہترین نظام ہے، اور دنیا کے بہترین اصول ہیں، دنیا کے بہترین ضابطے ہیں، مجھے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جو اس کو کمزور سمجھتا ہے وہ دیکھ لے کسی اور کو۔ تو اسلامی ریاست، فلاحی ریاست کے اندر سود کا نظام نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ جہاں سود کا نظام ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک آپ اس اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں تک نہیں پہنچ سکے، آپ کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کے بھی مجرم اور ان قربانی دینے والوں کی بھی مجرم جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پر قربانیاں دی۔ اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو۔ صبر کس سے؟ آپ نے جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرنے، صبر یہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ صبر آپ کے لیے اللہ نے بہت بڑی نعمت اتاری ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ڈٹ کے میدانوں کے اندر کام کریں، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر آپ اللہ کی رضا پر صبر کریں۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کریں اور آپس میں ربط رکھیں، آپس میں ربط رکھیں، جڑ کر رہیں، اختلاف افتراق پیدا نہ کریں، انتشار پیدا نہ کریں۔ یہ رابطوں کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی سرحد کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں اگر اسلامی فلاحی ریاست کا تصور صحیح قائم نہیں ہو رہا لہذا اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو ختم کر دیں، نہیں بھائی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین ہوگی تو فلاحی ریاست ہوگی نا، مملکت ہوگی تو ریاست ہوگی، مملکت ہوگی تو اسلام ہوگا، زمین ہوگی تو مسجد ہوگی، زمین ہوگی تو مدرسہ ہوگا، زمین ہوگی تو عبادت ہوگی۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تصور سرے سے غلط ہے کہ پاکستان کا کوئی مقصد نہیں، پاکستان کا بہت بڑا مقصد ہے، اس سے بڑا مقصد ہے ہی کوئی نہیں جو پاکستان بنانے والوں نے اختیار کیا تھا۔ اس لیے ہمیں ان راستوں پر چلتے ہوئے، ان اصولوں اور ضابطوں پر چلتے ہوئے اصل اسلامی فلاحی ریاست کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے مزید کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا، اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنا دے، اور اس ملک کے اندر اللہ اسلام نافذ فرما دے، اور اس ملک کو اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔